الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا ہدایت المتعال رسالہ جاری ہے. کل میں نے نصاب پر غور کیا ہے تو اس میں نصاب میں بھی مکمل رسالہ ہے بھی نہیں. وہ شروع کے کچھ صفحات ہیں جیسے کہ یہ ابتدائی صفحات تو شامل ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ بقیہ صفحات بیچ میں نہیں ہے، جیسے آپ اگلی فائل میں بھی دیکھیں گے ابھی آ جائے گا. تو پھر یہ کہ رسالے کے 20 سی صفحات نہیں ہے اور اس کے بعد 109 سے 129 تک ہے. تو ہم نے بھی اسی انداز سے لیا ہے کہ 71 پھر 75 76 اور اس کے بعد پھر 109 سے 129 تک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر علماء کے ارشادات اس کے بارے میں تھے. پیچھے بات یہ چل رہی ہے کہ جب ایک قدیم مسجد ہو اور اس کے اوپر قدیم لوگ نماز پڑھتے ہوئے آئے ہوں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی فلکی کا قول معتبر نہیں ہوگا. حوالہ فرما رہے ہیں کہ پھر علماء کے ارشادات اس کے بارے میں تھے جو فن حیت کا ماہر کامل عالم فاضل سیقہ عادل فقیہ. میں نے آپ کو تو مختصر خلاصہ بیان کیا نا. اس کا مطلب پھر اعلیٰ حضرت بیان کیا کہ وہ ہے کہ جو صرف قیاسی اعتبار سے عقلی اعتبار سے بات کر رہے ہو. ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات تو معتبر ہوگی. تو فرما رہے ہیں کہ سیقہ عادل ہو، یہ نئی روشنی والے، نہ فکر سے مس نہ حیت سے خبر اور دین و دیانت کا حال روشن کر. مطلب یہ سب کا ناپ پہ چلے گا کہ اب جو یہ نئی روشنی والے آئے ہیں تو ان کو تو نہ فکر سے کچھ مس ہے، فکر سے کوئی تعلق ہے، نہ حیت کی کوئی خبر ہے، نہ دین و دیانت کا کوئی حال روشن کر. ان کی بات کیا قابل التفات، ان کی بات پر کیا توجہ ہوگی. ان کی حیت دانی اس اعتراض ہی سے پیدا ہے، مطلب کہ ان کی حیت دانی جو پتہ چل رہی ہے وہ اس اعتراض سے ہی ان کی پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ قطب شمالی شانہ راست سے جانب پشت مائل ہونے کو دلیل انحراف بتایا. کہ جو کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ قطب شمالی جو ہے وہ شانہ راست یعنی سیدھے کندھے کی سیدھ سے نکل کر پشت کی جانب مائل ہو گیا. یعنی کہ جب آپ کھڑے ہو تو آپ کا سیدھا کندھا، یعنی کہ آج جب آئین مغرب کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کا جو سیدھا کندھا ہوگا وہ آئین شمال کی طرف ہوگا. تو اب تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ مغرباً قبلہ ہے. تو اس جگہ میں علی گڑھ کی عیدگاہ کے اندر انہوں نے معترضین نے یہ کہا تھا کہ اس صورت کے اندر جس صورت میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو قطب شمالی سیدھے کاندھے کی بجائے پشت کی جانب چلے گئے تو لہٰذا یہ انحراف ہوگی اور نماز جائز نہیں ہے. اور دیوار توڑ کر ٹھیک محاذات قطب میں بنانا چاہتے ہیں. علم حیت میں ادراک سمت قبلہ کے لیے دو طریقے ہیں. اعلیٰ حضرت اب اپنا کلام فرما رہے ہیں نا. ایک تقریبی کہ عامہ کتب متداولہ میں مذکور، دوسرا تحقیقی کے سیجات میں مستور. یہاں سے واضح ہے کہ یہ حضرات ان دونوں سے محجور، بولے یہ دونوں طریقے تو کچھ کسی نے بھی بیان نہیں کیا تو نہ یہ دونوں سے ہی محجور ہے، دور ہے. اگر وہ طریقہ تقریبی جانتے تو ان پر معترض نہ ہوتے کہ اس کی روح سے سمت قبلہ علی گڑھ نکالے تو ضرور قطب شمالی شانہ راست سے جانب پشت ہی پھرا رہے گا کہ اس طریقے پر علی گڑھ کا خط قبلہ نقطہ مغرب سے 10.5 درجے جانب جنوب جھکا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ نقطۂ مغرب کی طرف منہ کرتے تو قطب محاذات شانہ پر رہتا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا. اب کے مغرب سے 10 درجے جنوب کو پھرے
کتب ضرور جانب پشت ملان کرے گا، اس کی آپ کو وضاحت ساری میں عرض کر دی، اور اگر تحقیق سے آگاہ ہوتے تو ہرگز دیوار جدید محاذی کتب بنانی نہ چاہتے کہ طریقے تحقیقی میں بھی خط قبلہ علی گڑھ نقطۂ مغرب سے جنوب ہی کو مائل ہے، اگرچہ نہ اتنا کہ طریقے تقریب میں تھا۔ ہم دونوں طریقے تقریب و تحقیق انشاءاللہ تعالی آخر کلام میں ذکر کریں گے۔ اچھا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ طریقہ تحقیقی سال حضرت نے کتنا نکالا ہے جو آخر کے اندر آئے گا، تو تقریبی در طریقے سے تو 10 درجے جنوب کو، اور تحقیقی طریقے سے 2 درجے اور کچھ دقیقے اس طرح سے جنوب کو طرف ہے۔ تو اس طرح سے اب آگے طریقہ آئے گا کہ تقریبی اور تحقیقی کا کیا کیا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے فرق آتا ہے۔ تو دونوں صورتیں میں لیں گے تو کچھ نہ کچھ قطب شمالی آپ کے جانب پشت رہے گا، تو ان کا یہ کہنا کہ جانب پشت چلے گیا لہذا انحراف ہو گیا، تو یہ تو عین قبلہ ہے، انحراف کیسے ہو گیا؟ ثامناً موادات کتب چانا بھی ان صاحبوں کے خیال میں علماء اسلام رحمہم اللہ تعالی کا صدقہ ہے، جن کا منشا اگر ان کے خیال میں ہوتا، مطلب کہ مہارات کتب چانا بھی جنہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، بزرگان دین کی کتابوں سے ہی سیکھا ہے نا، تو انہی کا صدقہ ہے، اور مگر ان کا خیال میں ہوتا تو مسجد کا ڈھانا فرض نہ کرتے، بولے لیکن اگر ان پڑھلی عبارت پڑھنا کمال تھوڑی ہے، اس کو سمجھنا کمال ہے، تو اگر وہ اس کی عبارت تو ان کا منشا سمجھ جاتے تو پھر مسجد کا ڈھانا فرض نہ کرتے۔ کرام بلکہ حضور پورن سید الانام علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام سے غیر مکی کے لیے جہت کعبہ قبلہ قرار پائی، اور اصابت عین کی ہرگز تکلیف نہیں یعنی مکلف نہیں ہے، ولہذا صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم بلاد متقاربہ بلکہ ملک بھر کے لیے ایک ہی قبلہ قرار دیا، ملک عراقی کے واسطے باتباع ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نے بین المشرق و بین المغرب قبلہ مقرر فرمایا کہ ایک جگہ پر صحابہ سے سوال ہوا کہ قبلہ کیا ہے، تو فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، کیونکہ وہ شہر غالباً ملک عراق کے ہیں، تو ملک عراق کا جو قبلہ ہے تو وہ یہ مطلب خط اس طرف نہیں ہے بلکہ جنوب، یہ میرے ذہن میں نہیں، چیک کرنا ضروری ہے، شمالی ہوتا ہے یا جنوبی ہوتا ہے، بہرحال یہ ہوتا مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ میں ایک سیکنڈ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جنوب کی طرف اس کا قبلہ ہوتا ہے، جنوب اور اس کے تھوڑا سا آس پاس کے، مطلب عراق کافی بڑا ہے اور اس دو میں چھوٹا ہو گیا، تو اس اعتبار سے صحابہ نے جب اس کو فتح کیا تھا تو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ قبلہ کیا ہے، تو فرمایا تھا کہ بین المشرق والمغرب۔ میں بخارا، سمرقند، نصف، ترمذ، بلخ، مرو، سرخس وغیرہ کا قبلہ مسقط رأس الاقرب بنایا۔ اب رأس الاقرب کیا ہے؟ رأس الاقرب یہ 8واں برج ہے جو برج میزان کے بعد آتا ہے۔ اب یہ کتنا ہٹا ہوا ہوتا ہے خط استوا سے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 9-10 درجے یہ ہٹا ہوا ہوتا ہے نا، تو اب اس کے ابتدا کے اوپر جو مسقط یعنی کہ جو جگہ ہے، تو مسقط رأس الاقرب کا مطلب کہ اقرب کوئی زمین کے اندر تو نہیں ہے نا، تو اقرب جو ستارہ بھی کہلے کیونکہ برج ستاروں کی مناسبت سے نام رکھے گئے ہیں، آگے مزید برج اس طرح سے ستاروں کے نام آئیں گے جو برج سے ہوں گے، تو اس کے بالکل نیچے والی جو جگہ ہوگی وہ قبلہ ہے۔ بیت المقدس، حلب، دمشق، رملہ، نابلس وغیرہ تمام ملک شام کا قبلہ ستاروں کو پس
کچھ لینا ٹھہرا کہ جب آپ ستارہ قطب کو لے لیں گے تو عین جنوب قبلہ ہو جائے گا. کوفہ، بغداد، ہمدان، قزوین، طبرستان، جرجان، جرجان وغیرہ میں نہر شاش تک قطب کو داہنے کان کے پیچھے، ملک شانے شانے، ملک مصر میں بائیں کندھے، ملک یمن میں منہ کے سامنے بائیں کو ہٹا ہوا فرمایا. امام فقی ابو جعفر ہندوانی نے بغداد مقدس و بخارا شریف کا قبلہ ایک بتایا. علماء نے خراسان و سمرقند وغیرہ بلاد مشرقیہ کے لیے جن میں ہندوستان بھی داخل بین المغربین قبلہ ٹھہرایا. ثابت ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے قبلے کے معاملے کے اندر وسعت رکھی ہے، اتنی زیادہ تنگی نہیں رکھی کہ 10 شہروں کے لیے ان کے لیے ایک ایک قبلہ ہی بیان. ایسی بات ہے ان کے کچھ نہ کچھ درجات کو تو فرق عام بیان کیا کہ بین المغربین قبلہ فرما دیا، اسی طرح سے کتنے پورے پورے ملکوں کے لیے قبلہ فرما دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر باریکی نہیں رکھی. امام اجل فقیہ النفس قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی سے دربارہ قبلہ یعنی قبلے کے بارے میں 6 قول نقل فرمائے. بنات الناش صغرا کی ناش کا سب سے روشن ستارہ قطب ہے. ٹورنامنٹ کے بھی نام ہوتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ستارے کے ایک الگ الگ سے نام رکھے جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ستارہ فلاں ستارہ. ہوتا ہے کہ پورے جھرمٹ کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے. تو ایک جھرمٹ ہے جس کا نام ہے بنات الناش صغرا. تو اب یہ وہی جھرمٹ ہے کہ جس کے اندر قطبی تارہ موجود ہے کہ بنات الناش صغرا کو جس کی ستارہ قطب ہے داہنے کا سیدھے کان کی سیدھ میں بائیں کو پھرنا، تھوڑا سا بائیں کی طرف پھر جانا. ستارہ قطب کو سیدھے یعنی دائیں کان کے پیچھے لے لینا تو اب کہ وہ پیٹھ پہ آ جائے گا. مسقط راس الاقرب کی طرف منہ کرنا، یہ پیچھے بھی آ گیا. آفتاب جب برج جوزہ میں ہو آخر وقت ظہر میں اس کی سمت دیکھ کر ملحوظ رکھنا. اب یہ کچھ اب دیکھیں نا کہ کچھ کچھ آپس کے اندر بالکل قریب ہے اور کچھ بالکل مخالف. تو اب یہ مختلف شہروں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی اب صحیح آ رہی ہے؟ جی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں پر دیکھیں تو کتنے مختلف اقوال ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام شہروں کے لیے تمام اقوال درست ہوں. تو اب یہ کیا مختلف جن جن شہروں میں جو علماء کرام رہتے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے شہروں کے قبلے بیان کیے. مسقط دو نصر طائر واقع کے درمیان بین المغربین کے فاصلے سے 2 دلس دانے ایک بائیں کو رکھنا. ٹھیک ہے، مطلب 2 نصر طائر واقع کے درمیان یہ 5واں قول ہو گیا کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے درمیان قبلہ ہے. اور 6واں قول یہ ہو گیا کہ مغربین کے درمیان کہ بین المغربین کا کلمہ آپ کو عرض کر چکا، یعنی کہ بین المغربین سے حقیقی مغرب مراد ہوتا ہے عین مغرب کے فاصلے سے 2 دلس داہنے اور ایک بائیں کو رکھنا کہ سیدھی طرف آپ 2 سلوس رکھیں اور الٹی طرف 1 سلوس رکھیں، یعنی کہ جو شمال کی طرف ہے اس کے 60 درجے اور جو جنوب کی طرف ہے اس کے 30 درجے، ان کے درمیان ٹوٹل کتنے بن جائیں گے؟ 90 درجے. تو ان کے درمیان قبلہ ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یہ سب اقوال باہم قریب ہیں. ان تمام کا احکام کا مبنا وہی ہے کہ اعتبار جہت میں بڑی وسعت ہے. اب یہ قریب ہونے سے مراد بعض کا بعض سے قریب ہونا ہے، تمام نہیں ہوں گے کیونکہ کچھ بالکل مختلف ہے. اعلیٰ حضرت پھر آگے سارا اس پہ کلام کریں گے. فلسفی بیچارہ آلات کا پٹارا، خیالات کا پشتارا،
کھول کر بیٹھے تو ہرگز نہ ان چہروں کا قبلہ پا سکتا ہے، قبلہ ایک پا سکتا ہے، نہ ملک بھر کی ایک سم ٹھہرا سکتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ دین تدقیق آلات پر مبنی نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سمح سہل ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی کہ حدیث پاک کا کہ بے شک ہم ایک امی امت ہے۔ اب امی یعنی کہ اس کے اوپر فیض احمد اویسی صاحب کا ایک رسالہ ہے کہ پڑھے لکھے امی، کہ امی کا جو ایک معنی ہوتا ہے، خیر ہمارا اس سے تعلق نہیں، لیکن ایک بات ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ امی کا عمومی معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے پڑھا لکھا نہیں ہو، لیکن جو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امی کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، سب کچھ بلا واسطہ آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے، سب کچھ سکھایا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کس بات کے اوپر ایک پورا رسالہ لکھا ہے کہ پڑھے لکھے امی۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب رکھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت ان کے دلائل اور اس کے اوپر مزید سنہ سے عربی عبارتیں وغیرہ پیش کی ہیں جن کو آپ دیکھ لیں گے۔ پھر صفحہ نمبر 75 ہے۔ اسی حکم کی بنا پر ہندوستان میں ستارہ قطب داہنے شانے پر لیا گیا، یعنی کہ اب ستارہ جب آپ داہنے شانے پر لے لیں گے سیدھے آنے جو آپ کا عین کیا ہو جائے گا، مغرب کو منہ ہو جائے گا۔ اور قدیم سے عام مساجد اسی سمت بنی۔ آپ بھی آج بھی اگر کوئی پوچھے نا کتنے مزدور ایسے ہوں گے کہ اگر جو مسجدیں بنانے والے ان سے پوچھا آپ نے کتنی مسجد بنائی، بولے بہت مسجدیں بنائی۔ بولے کیسے بناتے ہیں؟ بولا بس بعض ایسے ہوتا ہے کہ بولا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے ادھر اسی کی سمجھ مسجد بنا دیتے ہیں، یہ تو کس درجہ غلط ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی عین والا ہم کمپاس سے بس دیکھ لیتے ہیں 270 ڈگری کہاں پر ہو، صرف نماز قبلہ بنا لیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں۔ کہ بین المغربین کا اوسط مغرب اعتدال تھا، اس کی طرف توجہ میں قطب سیدھے ہی شانے پر ہوتا ہے اور اس کی پہچان آسان اور اس میں انحراف بقدر۔ اور یہاں پر پھر علامہ حامد رضا خان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شہزادے جو ہیں انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے کہ یہاں پر کچھ عبارت ساکت ہو گئی ہے جس کی ایسے عبارت نہ کا بے ربط ہو گئی ہے، ولہذا اسی پر تعامل ہوا۔ یہ مدعیان حیت سمجھے کہ عام بلاد ہندیہ شاید خاص علی گڑھ کا یہی قبلہ تحقیقی ہے، حالانکہ وہ محض ناواقفی ہے۔ یعنی کہ اب کیا ہوا کہ جب بزرگان دین نے کیا فرمایا کہ بین المغربین قبلہ ہے، اسی کے اوپر عمل ہوتا رہا، تو اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ بین المغربین قبلہ تحقیقی ہے، اس سے آپ ہٹیں گے تو پھر غلطی ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ توسیعی قبلہ بیان کیا گیا تھا۔ جب بھی انہوں نے بات کر دی تھی کہ جو بھی سیدھے شانے کو جانب پشت لے کے جائے گا تو اس کو کیا ہے کہ وہ درست نہیں ہے اور دیوار ڈھا کر مسجد نئے سرے سے بنانی ہوگی۔ فرمانے تو یہ حالانکہ محض ناواقفی ہے۔ ہندوستان 8 درجے عرض شمالی سے 35 درجے تک آباد ہے۔ یہ ہندوستان غیر منقسم ہے کہ جو بر صغیر بھی کہلاتا تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، غالباً سری لنکا بھی آتا تھا شاید، باقی پاکستان ہو گیا، اور یہ 3-4 ممالک آتے تھے۔ اور طول شرقی 66 درجے سے 92 درجے تک۔ اور جو ویسا میں آپ کو پاکستان کا عرض کر دیتا ہوں، پاکستان جو ہے وہ 23 درجہ 40 دقیقے سے شروع ہوتا ہے، جو پاکستان کی آبادی ہے۔ تو طول شرقی 66 درجے سے 92 تک ہے۔ یہ بھی ہندوستان کی خوش نصیبی ہے کہ 66 درجے اس میں جلالت اللہ کے اور 92 نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اپنے رسالہ کشف للہ عن سمت القبلہ میں براہین ہندسیہ سے ثابت کیا ہے کہ شروع جنوبی ہند جزیرہ سرندیپ وغیرہ 23 درجے 34 دقیقے تک، ابتدا سے لے کے 23 درجے 34 دقیقے تک عرض تک جتنے بلاد ہیں ان میں مدارس، ہاتھا، بمبئی،
حیدرآباد کا علاقہ وغیرہ داخل ہے. یہ حیدرآباد اپنا والا نہیں ہے بلکہ یہ وہ حیدرآباد جو دکن ہے وہ مراد ہے. علاقہ وغیرہ داخل ہے. سب کا قبلہ نقطہ مغرب سے شمال کو جھکا ہوا ہے. ستارہ قطب دانے شانے سے سامنے کی جانب مائل ہوگا کہ جب آپ شمال کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا جو قطب ہے وہ مزید آپ کے آگے کی طرف آئے گا, کیونکہ جنوب کی طرف کرے تو پیچھے جا رہا تھا. اور 29 درجہ عرض سے اخیر شمالی ہند تک, جس میں دہلی, بریلی, مراد آباد, میرٹھ, پنجاب, بلوچستان, شکارپور, کلات, پشاور, کشمیر وغیرہ داخل ہے. سب کا قبلہ جنوب کو جھکا ہوا ہے. قطب سے سیدھے کندھے سے پشت کی طرف میلان کرے گا. دلیل کی روح سے یہ عام حکم 32.5 درجے سے ہوتا تھا, مگر 28 کے بعد سے 32 تک عدم انحراف کے لیے جتنا طول درکار ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھے نا فرمایا کس طرح سے فرمایا کہ 23 درجے تک, 8 سے لے کے 23 درجے تک کا حکم بیان کر دیا, اور 29 درجے سے آگے کا بیان کر دیا, 23 سے 29 کا بیان نہیں کیا. تو دلیل کی روح سے یہ عام حکم 32.5 درجے سے ہوتا تھا, مگر 28 کے بعد 32 تک عدم انحراف کے لیے جتنا طول درکار ہے. ہندوستان میں اس طول عرض پر آبادی نہیں کہ اب وہ شہر کے جن کے اندر کوئی انحراف نہیں ہوگا, عین ہوگا, تو کہنا کہ ان عرض بلاد پر جو طول درکار ہے وہ ہندوستان میں اس طول عرض پر آبادی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, اب بات کر رہے ہیں کہ 23 درجے 34 دقیقے سے 28 تک جتنے بلاد کثیرہ ہیں ان میں کسی کا قبلہ مغربی جنوبی ہے, یعنی کہ اب ان کے درمیان بھی اگر وہ طول اتنا ان کا ہوتا تو اس کے اوپر وہ بن جاتا, لیکن یہاں پر یہ صورت نہیں ہے. تو کسی کا خاص نقطہ ہے مغرب کی طرف. میں نے مختلف صورتیں, بعض آ جاتی ہیں بعض نہیں آتی. علی گڑھ اسی قسم دوم سے ہے کہ جس کا قبلہ جنوب کو مائل ہے. ہم نے اس رسالے میں عرض کا جلام یعنی 23 درجے 30 دقیقے سے لے کر عرض لج تک 33 تک ایک ایک دقیقے کے فاصلے سے ایک جدول دی ہے کہ اتنے عرض پر جب اتنا طول ہو تو قبلہ ٹھیک مغرب اعتدال کی طرف ہوگا. اس کی ملازمے سے واضح ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں کتنے شہروں کا تحقیقی قبلہ اس حکم مشہور کے مطابق ہے. یہ جو آگے لفظ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بائن ہما یہ کیا لفظ ہے. بہرحال جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عمل درآمد اسی حکم واحد پر ہے اور کچھ مضر نہیں کہ حدود شرع سے باہر نہیں. مطلب جو حکم عام یہی چل رہا ہے کہ مغربین کے درمیان بین المغربین قبلہ ہے, تو یہی مشہور ہے, اور یہ کچھ مضر بھی نہیں ہے کہ حدود شرع سے باہر نہیں ہے, کہ اس کا پورا قبلہ اس کے اندر ہی رہتا ہے, باہر نہیں جاتا. اعلیٰ فرما رہے کہ ہم نے پورے جو قبلہ کشف العلم ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر ایک باب میں اعلیٰ حضرت اس کو پورا بیان فرمایا. بالجملہ یہ ناواقف لوگ اگر سمت تحقیقی چاہتے ہیں تو محاذات قطب جانا باطل, اور جہت پر کانے ہیں تو جہت اب بھی حاصل. کہہ رہے کہ اگر سمت تحقیقی چاہتے ہیں تو محاذات قطب جانا باطل ہے, اور اگر جہت چاہتے ہیں تو جہت تو ابھی بھی حاصل ہے. بہرحال مسجد شہید کرنے کی فرضیت باطل, اس میں نماز کی تحریمی کراہت باطل. غرض اس بے معنی فتوے کی جہالت کہاں تک گنیے, ہم اصل حکم شرع بتوفیق اللہ تعالی واضح کر دیں گے کہ عیدگاہ مذکور میں حدود شرعیہ کے اندر ہے. اس کا بیان چند افادوں پر موقوف ہے. فاقول وما توفیقی الا باللہ.
تو یہ پھر افادہ اولا ہے کہ جن کے ابتدائی افادے ہمارے نصاب میں نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی افادہ پنجم سے ہم اس کو پڑھیں گے. آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. پنجم سے 5ویں فائدے سے انشاءاللہ تعالی کل پڑھ لیں گے. اچھا یہ بھی رکھیے گا کہ جو یہاں سے جیسے جو صفحات پڑھائے جا رہے ہیں تو ٹیسٹ کے اندر بھی وہی آئیں گے نا, کیونکہ جو میں نے پڑھایا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ میں دینے کا میں مجاز بھی نہیں ہوں, تو ٹیسٹ کے اندر بھی یہی آئیں گے. باقی اب جس کا جیسا ذوق ہے کہ وہ اس کے حساب سے جتنا مطالعہ کرے. باقی انشاءاللہ یہ کہ آپ اس کے متعلق کچھ میرے سے پوچھنا چاہیں گے تو وہ اس کو بتانے کا میں انشاءاللہ تعالی مجاز ہوں اور بلکہ پابند ہوں. یا اس کے علاوہ بھی کبھی کہ جو چیز ہمارے نصاب میں نہیں ہے تو آپ طبیعت تو جانتے ہی ہے کہ کبھی بھی اس طرح چیز سے منع نہیں کیا, تو آپ اس کے علاوہ بھی کبھی بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ ہی سکتے ہیں. ابھی کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. آپ نے وہ ایک جگہ بتائی تھی کہ اس جگہ کا اصطلاح یاد نہیں آ رہی کہ جہاں پر بادل وغیرہ بھی بنتے ہیں اور تمام جیسے جو کام ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, اس جگہ کا نام کیا تھا؟ عالم لیل و نہار, عالم نسیم, ہاریزون لیئر, سارے اس کے نام ہیں. مزید کوئی سوال ہے؟ چلیں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.